لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ کی طرف توبہ کرو، اور وہ توبہ توبہ نصوحا ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو بارگاہ خداوندی میں توبہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک انسان ہونے کے ناطے اس سے کئی ساری غلطیاں، کئی سارے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ صرف نیکی کرنا یہ فرشتے کا خاصہ ہے، اور صرف گناہ کرنا یہ شیطان کا خاصہ ہے، مگر نیکی کرنا اور نیکیوں کے دوران گناہوں کا سرزد ہو جانا یہ انسان کی کیفیت ہے۔ تو اگر کسی دن انسان سے کوئی گناہ ہو جاوے تو اب وہ کرے کیا؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو بارگاہ خداوندی میں توبہ کر، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا بھی ہے۔ مگر انسان کو جو حکم دیا گیا توبہ کرنے کے حوالے سے، وہ کون سی توبہ؟ تو اللہ نے فرمایا توبۃ نصوحا، وہ توبہ نصوحا ہونی چاہیے۔ اب توبہ نصوحا کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی توبہ نصوحا کیا ہے؟ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس طرح توبہ نصوحا کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال کیا ہے، اسی طریقے سے میں نے حضور سے بھی سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آخر جو ہمیں توبہ نصوحہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ توبہ نصوحہ ہے کیا؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ نصوحہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے گناہ ہو جاوے تو گناہ کے بعد سب سے پہلے بندہ اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوئے، ندامت کرے کہ یار مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، مجھ سے جو گناہ سرزد ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے، ایسا مجھ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کوئی اچھا کام نہیں تھا، میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی۔ اس طریقے سے انسان سب سے پہلے تو اپنے اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہوئے، ندامت کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ معافی مانگے، مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، پروردگار عالم انسان ہونے کے ناطے مجھ سے فلاں خطا سرزد ہو گئی، تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، پروردگار عالم تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے انسان دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور تیسرے نمبر پر پھر بندہ اس گناہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھے، اس کو توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں قرآن مقدسہ کے اندر جو پروردگار عالم نے توبہ کا حکم دیا، اس توبہ سے مراد یہ توبہ نہیں کہ گناہ بھی کرتا جا رہا ہے اور زبان سے توبہ توبہ بھی کرتا جا رہا ہے، گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، گال پر ہاتھ بھی مارتا جا رہا ہے، گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، اور بس ایسے ہی ہنسی مذاق میں استغفار استغفار استغفر اللہ بھی کرتا جا رہا ہے، اسے توبہ نہیں کہتے، یہ تو مذاق ہو گیا، یہ تو اللہ کے ساتھ میں معاذ اللہ ٹھٹا کرنا ہو گیا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے انسان سے جو گناہ ہوا ہے اس گناہ پر بندہ شرمندہ ہو کہ یار میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، یہ بہت غلط کام کیا ہے، اور دوسری چیز خدا کی بارگاہ میں اس گناہ کے حوالے سے معافی مانگے، اور تیسری چیز بندہ عہد کرے کہ انشاءاللہ اب ہمیشہ میں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھوں گا۔ اسے توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ توبہ نصوحہ کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ کس کی شان ہے؟ ایمان والوں کی۔ قرآن مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی 9 صفتیں بیان کی۔ کتنی صفتیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ 9 صفتیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی بیان فرمائی، مگر سبحان اللہ سب سے پہلی صفت جو ایمان والوں کی بیان کی گئی ہے وہ التائبون، یعنی ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس پر اکڑتے نہیں ہیں، بلکہ گناہ ہو جانے کے بعد خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت بیان فرمائی کہ ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا، یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ اس کی سنت ہے انبیاء کی سنت۔ کائنات کے باپ، انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام معصوم ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر آپ دیکھیں جب ان سے خطائے اجتہادی ہوئی اس کے اندر کئی ساری حکمتیں تھیں کہ رب نے منع فرمایا تھا کہ فلاں درخت کے قریب مت جانا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کا اس درخت کے قریب جانا یہ آپ کی خطائے اجتہادی، اس میں بھی پروردگار عالم کی کئی ساری حکمتیں تھیں۔ آدم کا اس درخت کے قریب جانا تھا اور پھر اسی بہانے سے زمین پر اتارا جانا تھا اور پھر یہ کائنات کا نظام چلانا تھا، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں۔ مگر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے ایک مرتبہ
خطائے اجتہادی ہوئی، خطائے اجتہادی، ہم اس کو گناہ نہیں کہیں گے، ہم اس کو غلطی نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو خطائے اجتہادی کہیں گے۔ ایک مرتبہ خطائے اجتہادی ہوئی، مگر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام پھر اس ایک خطائے اجتہادی کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں 300 سال تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے اور دعا کرتے رہے، مولا تو میری اس خطا اجتہادی کو معاف فرما دے، تو میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ 2 5 10 20 50 سال نہیں بلکہ تقریباً 300 سالوں تک حضرت آدم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا یہ تو انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ بارگاہ خداوندی میں خطائے اجتہادی ہو جانے کے بعد میں آنسو بہانا یہ پیغمبروں کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک بارگاہ خداوندی میں جب دعائیں کی ہیں تو میرے مولا نے ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا اور اس کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن میں بھی فرمایا۔ تو آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مگر خطا اجتہادی ہو جانے کے بعد بارگاہ خداوندی میں کس طرح توبہ کر رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ توبہ کرنا، رجوع کرنا یہ انبیاء کی سنت۔ خود حضور علیہ السلام جو صرف معصوم نہیں سید المعصومین ہے، گناہ کا تصور بھی جن کے قریب نہیں جا سکتا وہ حضور علیہ السلام کی ذات، مگر ایک دن میں اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ استغفار کرنے والی ذات آمینہ کے لال کی ذات ہے۔ حضور ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرے اور ہم اور آپ سید المعصومین ہو کر ایک دن میں خدا کی بارگاہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، توبہ کرنا، معافی مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا منافق جو ہوتا ہے وہ گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتا۔ گناہ کر کے بارگاہ خداوندی میں رجوع نہ کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے توبو الی اللہ، بندے بارگاہ خداوندی میں تو توبہ کر، رجوع کر۔ توبہ کرنا کام تیرا ہوگا، تیرے گناہ کو معاف فرما کر تجھے بارگاہ خداوندی میں قبول فرما لینا یہ تیرے رب کے قبضے میں ہے۔ جس نے خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی میرے کریم نے معاف کیا۔ اور آپ دیکھیں آج یہ جو دل ہمارے سخت ہو گئے اس کی وجہ کیا؟ دلوں پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اب تو کیفیت یہ ہے کہ ادھر سے سنا ادھر نکال دیا، 2 5 10 20 50 منٹ کے لیے بھی باتیں دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر بندہ توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر بندے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے لوہے پر زنگ لگ جائے اور زنگ کو صاف نہ کیا جائے تو وہ زنگ لوہے کو ختم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے اگر دل پر گناہ کی وجہ سے دھبا لگ جاوے، توبہ کے ذریعے دل کو صاف نہ کیا جاوے تو دل ختم ہو جاتا ہے۔ آج باتیں دلوں پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے دل بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ اب تو تاثیر ہی نہیں رہی دلوں کے اندر قبول کرنے کی۔ یار باتیں تو آپ چھوڑیں، اب تو اٹھنے والے جنازے لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں کرتے، ورنہ کسی کا جنازہ اٹھنا کسی کی نگاہ کے سامنے یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ مگر اٹھنے والے جنازے بھی دلوں پر اثر نہیں کرتے۔ رات کو 4 بجے میت دفنا کر کے آتے ہیں لوگ، مگر فجر چھوڑ دیتے ہیں۔
دوپہر میں 1:30 بجے میت دفنا کر کے آتے ہیں مگر ظہر چھوڑ دیتے، عصر کی اذان کے وقت میت دفنائی مگر عصر چھوڑ دی۔ اور آپ دیکھیں اگر کسی دن میت لے کر کے قبرستان لوگ گئے اور قبرستان ہی میں اذان ہو گئی تو گپ شپ کے اندر بیٹھے بیٹھے وقت کو گزار دیں گے، مگر یہ توفیق نہیں مل پاتی کہ یار عصر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھنا ہے تو پہلے کم سے کم ہم عصر کی نماز تو ادا کر لیں۔ آپ سوچیں دل کتنے سخت ہو گئے لوگوں کے، گناہ کرنے کی وجہ سے اب دلوں پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، ورنہ جب تک دل صاف تھے نا، اللہ اکبر، آپ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، عمر تھی 4 سال کی۔ کتنے سال کی؟ 4 سال کی۔ ان کے والد کا نام حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے والد کی جب مجلس کے اندر، محفل کے اندر وہ بیٹھتے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام جب آخرت کا تذکرہ کرتے، خدا کے خوف کا ذکر کرتے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپنے کی عمر میں 4 سال 5 سال کی عمر میں اللہ اکبر اس قدر خدا کے خوف سے روتے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی، کئی دنوں تک کھانا پینا بند کر دیتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی محفل والوں سے وعظ کرتے تو پہلے یہ دیکھتے کہ اس محفل میں ہمارا بیٹا یحییٰ تو آ کر کے نہیں بیٹھا ہے۔ اگر ان کی نظر پڑ جاتی کہ محفل میں ہمارا بیٹا یحییٰ آ گیا ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام پھر اس محفل کے اندر جو خطاب کرتے تھے وہ خدا کی رحمت کے حوالے سے خطاب کرتے، خدا کے فضل کے حوالے سے خطاب کرتے، جنت کی نعمتوں کے حوالے سے خطاب کرتے۔ حالانکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دل تو اس بات کو چاہتا تھا کہ خدا کے خوف کا ذکر کیا جائے، قبر کا ذکر کیا جائے، آخرت کا ذکر کیا جائے، مگر حضرت زکریا علیہ السلام اس طرح اپنے بیٹے کے دل کا خیال رکھتے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کسی ستون کے پیچھے چھپ گئے، حضرت زکریا علیہ السلام کو خطاب کرنا تھا لوگوں سے، آپ نے مجمع میں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا یحییٰ نظر نہیں آتا، لگتا ہے کہ آج محفل میں نہیں آیا ہے۔ آپ نے لوگوں سے خطاب کرنا شروع کیا، اور جب آپ نے آخرت کا تذکرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کا ذکر کیا، تو ستون کے پیچھے کھڑے کھڑے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب والد بزرگوار کے اس خطاب کو سنا تو وہیں پر دھاڑے مار مار کر کے رونے لگے، اور خوف خداوندی کی بنیاد پر حالت یہ ہوئی کہ چیخ مار کر کے زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کسی ولی اور پیر کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات، دل صاف تھے تو آپ دیکھیں خوف خداوندی کا اثر دلوں پر کس قدر ہوتا تھا۔ زمین پر گر گئے بے ہوش ہو کر، گھر والوں نے اٹھایا، گھر لے کر کے گئے۔ کیفیت یہ ہوئی، کھانا بھی بند کر دیا اور پینا بھی بند کر دیا، اور خدا کے خوف کی وجہ سے روتے روتے جنگل کی طرف نکل گئے۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام گھر لوٹ کر کے نہیں آئے۔ والدین کو فکر ہوئی کہ بیٹا چلا کہاں گیا، تلاش کرنا شروع کیا، تو تلاش کرتے کرتے جب جنگل پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک چرواہا ہے جو بکریاں چراتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس چرواہے سے پوچھا، اتنی عمر ہے، ہمارا بیٹا ہے، کیا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ کہ یہ تو نہیں جانتا کہ تمہارا بیٹا کون ہے اور کہاں ہے، اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں، یہ جو سامنے تمہیں غار نظر آتا ہے اس میں کوئی رونے والا رو رہا ہے، اور ایسا پھوٹ پھوٹ کر کے وہ روتا ہے کہ جس کی درد بھری آواز سے میری بکریوں نے چلنا اور چرنا بند کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پکار کر کے فرمایا، اتنی درد بھری آواز میں رونے والا کوئی اور نہیں، میرا بیٹا یحییٰ ہی ہے۔ یار وہ کیسے لوگ تھے جو روتے تھے تو خدا کے خوف سے روتے تھے،
خدا کی یاد میں روتے تھے. ہم بھی ذرا اپنا محاسبہ کریں. کیا کبھی ہمیں بھی خدا کی یاد میں رونا آیا؟ کیا کبھی ہم بھی خدا کے خوف سے روئے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو آنکھ خدا کی یاد میں روتی ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. سب کے لیے ہم روئے، سب کے لیے. کیا کبھی خدا کی یاد میں خدا کے خوف سے بھی روئے؟ دنیا کے لیے تو ہم خوب روئے مگر آخرت کے لیے کبھی نہیں روئے. حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ جب دوڑ پڑے اس غار کی طرف تو دیکھا شہزادہ سجدے کی حالت میں ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ شاید موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ گیا ہے، تو سر کو سجدے سے اٹھا کر کے کہا ملک الموت تھوڑی سی مہلت دے تاکہ گھر جا کر کے اپنے ماں باپ سے میں معافی مانگ لوں. حضرت زکریا قریب گئے، سینے سے لگا، کہا بیٹا ملک الموت نہیں، تیرے والدین آئے ہیں تجھے لینے کے لیے. گھر لے کر کے گئے، کھانا کھلایا، پانی پلایا، مگر خدا کا خوف دل پر کیسا اثر کر چکا تھا کہ پھر وہی کیفیت ہوئی. کھانا پانی کر لینے کے بعد جب سوئے ہیں بستر پر تو آواز آئی یحییٰ کیا بات ہے، کیوں ہماری یاد میں تم نے رونا بند کر دیا اور آرام کرنے لگے؟ ان جملوں کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا بارگاہ خداوندی میں اللہ کے لیے رونا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اگر وہ کبھی رونا بند کر دیتے ہیں اور آرام کی غرض سے بستر پر لیٹ جاتے ہیں تو پھر رب خود حکم دیتا ہے. بات کیا ہے؟ آرام کرنا شروع کر دیا، ہماری یاد میں رونا تم نے بند کر دیا. حضرت یحییٰ پھر کھڑے ہوئے، پھر بارگاہ خداوندی میں انہوں نے رونا شروع کر دیا. یہ کیفیت کب تک تھی؟ جب تک دل صاف تھے. آج دل بالکل سیاہ ہو گئے گناہ کرتے 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 کرتے. اس لیے گزارش ہے دوستو بارگاہ خداوندی کی طرف رجوع کریں، توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں. ایمان والوں کی صفت یہ ہے ایمان والے سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو ایمان والا توبہ کر لیتا ہے. عرض یہ کرنے چلا تھا گناہوں کی کثرت نے دل کو اتنا سخت کیا کہ اب تو اٹھنے والے جنازے بھی اثر نہیں کرتے. اکثر موت کی محفلوں میں یہ بات کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں جو لوگ قبر تیار کرنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں رات کو 2 بجے 3 بجے 12 بجے 1 بجے، وہ تو کسی بھی وقت انتقال ہو جائے تو پہنچنا پڑتا. اب کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ پرانی قبریں کھل جاتی ہے، پرانی قبریں، تو ان قبروں میں سے 2-4 ہڈیاں نکلتی ہیں، ہڈیاں. تو لوگ پوچھتے یار ہم نے ہمارے مرنے والے کے لیے قبر تیار کرنی چاہیے مگر نکلی ہڈیاں، اب کرے کیا؟ تو سامنے والا جواب دیتا ہے بھائی کرنا کیا، ان ہڈیوں کو سائیڈ میں کر دو اور جس میت کو لے کر کے آئے ہو اسے یہاں دفنا دو. ٹھیک، مگر آپ سوچیں جس بندے نے یہ منظر دیکھا اس کو تو وہیں پانی پانی ہو جانا چاہیے نا. کیا اس بندے کو وہیں پر خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ نہیں کر لینی چاہیے؟ جس نے یہ منظر دیکھا یہاں چند ہڈیاں نہیں دفنائی گئی تھی، تیری طرح کا 5-7 فٹ کا بندہ دفنایا گیا تھا، مگر دیکھ چند سالوں کے بعد آج قبر کی مٹی نے سب کچھ کھا کر کے ختم کر دیا. وہ خوبصورت بال جنہیں 15 بار آئینے میں دیکھ کر کے بندہ اتراتا تھا، وہ خوبصورت بدن جس کو دیکھ کر کے بندہ پھولا نہیں سماتا تھا، وہ طاقت و قوت، وہ روب و دبدبا جس کے اوپر بندے کو اللہ اکبر بڑا ناز تھا، آج سب کچھ قبر کی مٹی نے کھا کر کے ختم کر دیا. تو جس بندے نے یہ منظر دیکھا کیا اس کے لیے یہ عبرت کا سامان نہیں ہے؟ جو آج حال اس بندے کا ہوا ہے کل وہی حال میرا بھی ہونا ہے. مگر ایسے مناظر دیکھنے کے بعد بھی لوگوں کے دل نہیں پسیجتے، اس لیے کہ وہ زنگ لگ جانے سے صاف نہ کیا جائے تو لوہا ختم ہو جاتا ہے،
اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کثرت کے بعد اگر توبہ نہ کی جائے تو دل ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو گئی دل کی قوت، اب احساس ہی نہیں کسی چیز کا۔ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، معافی مانگے۔ میرا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ دینے پہ جب آتی ہے کریمی اس کی، مانگے کوئی ایک تو 100 دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کوئی اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہو، کوئی اس کی بارگاہ میں معافی مانگنے والا ہو، کوئی اس کی بارگاہ کی طرف پلٹنے والا ہو۔ خوب گناہ کیے، خوب اللہ رسول کی نافرمانی کی، آؤ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے کے آخری دنوں کے اندر ہم بارگاہ خداوندی کی طرف پلٹتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کے حوالے سے بارگاہ خداوندی میں ہم شرمسار ہوتے ہیں کہ مولا ہم نے خوب تیری نافرمانی کی، خوب تیرے محبوب کو ناراض کیا، یہ ہم نے غلط کیا ہے، یہ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، یہ ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں، مولا تو ان کو معاف فرما دے۔ اور آئندہ کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں کہ زندگی گزرے گی تو مولا تیرے حکموں پر عمل کرتے ہوئے گزرے گی، تیری نافرمانیوں سے دور رہتے ہوئے گزرے گی، کام وہ کیا جائے گا جو تجھے پسند ہوگا، تیرے محبوب کو پسند ہوگا۔ پلٹے بارگاہ خداوندی کی طرف۔ ایک آخری بات سن لیں، دیکھو جب کوئی توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے، میرا اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ اگر کسی کا جرم ثابت ہو جائے نا عدالت میں اور اسے فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ بھائی اس کو یہ سزا دو، اب اگر وہ بندہ رونے لگے تو لوگ اسے پاگل کہیں گے۔ تجھے یہ بات پہلے سمجھ نہیں آئی تھی جرم کرنے سے پہلے کہ اب تو معافی مانگتا ہے؟ یہ دنیا کا دستور، مگر قدرت کا قانون دیکھو، سبحان اللہ۔ فرمایا توبہ کا دروازہ مرنے سے پہلے پہلے کھلا ہے۔ 80 سالوں تک پاپ کرنے والوں نے اگر خدا کی بارگاہ میں معافی مانگی، میرے اللہ نے بخش دیا۔ لیکن اب کوئی یہ نہ سوچے کہ یار جب موت تک دروازہ کھلا ہے تو ابھی تو کرو گناہ، کر لیں گے توبہ جب موت آئے گی۔ مگر آپ دیکھیں موت کب آئے گی اس کو بھی میرے اللہ نے چھپا کر کے رکھا۔ کوئی پتہ نہیں کہ آج جمعہ کی نماز یہ ہم میں سے کس کی آخری جمعہ کی نماز ہو۔ بھئی کون جان سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے کس کو موت کب آ جاوے؟ کچھ پتہ نہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے پولیس والے کا انتقال ہوا، کھنکھونا کے رہنے والے تھے وہ جناب مرحوم یاسین خان صاحب۔ کل ایصال ثواب کی محفل میں بھی میں گیا تھا وہاں، تو وہاں پر بھی میں نے کہا دیکھو اچانک موت آئی بندے کو، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ نہیں کہ بڑھاپے میں بندے کو موت آئے گی یا بیمار ہوگا اس کے بعد میں 2-4 مہینے بستر پر لیٹے گا تب جا کر کے موت آئے گی، نہیں، زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، بندہ چاہے کرسی پر بیٹھا رہے چاہے گاڑی پر بیٹھا رہے، بارگاہ خداوندی میں اسے بلا لیا جاتا ہے۔ اس لیے موت کے وقت کو چھپا کر کے رکھا۔ اب ہر بندہ یہ سوچے کہ شاید میرا یہ منٹ زندگی کا آخری منٹ، شاید یہ لمحہ زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ جب یہ سوچے گا تو ہر لمحے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے گا۔ تو عرض یہ کرنے لگا تھا آخری بات، اللہ معاف کس طرح کرتا ہے؟ شرط یہ ہے کوئی معافی مانگنے والا ہو۔ 200 سال تک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے اللہ کی بارگاہ میں گناہ کی، خوب نافرمانی کی، پوری قوم پریشان، بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی، تو لوگوں نے مشورہ کیا بھائی کرنا کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہا اس کا ایک ہی علاج ہے، اسے بستی سے باہر نکالو۔ لوگوں نے نکال دیا اسے بستی سے باہر، کچھ کھانا تھا کچھ پانی تھا، جنگل میں پہنچا، جب تک کھانا رہا کھاتا رہا، پانی رہا پیتا رہا، جب ختم ہو گیا کھانا پانی تو اب کیفیت یہ ہوئی کہ نہ کھانے کے لیے کچھ ملے نہ پینے کے لیے کچھ ملے، کرے تو کیا کرے؟ بدن کو بیماری نے پکڑ لیا۔ کچھ وقت گزرا تو ایسا لگتا تھا کہ اب تو جان جانے والی ہے۔ سارے راستے اس بندے کے لیے بند ہو گئے، اس لیے کہ سب نے تو چھوڑ دیا، بھائیوں نے، بیوی نے، بچوں نے، ساروں نے چھوڑ دیا، باہر کر دیا بستی سے۔
کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ اب ایسا لگتا تھا کہ جان بھی ساتھ چھوڑنا چاہتی ہے۔ سارے دروازے بند ہوئے تو اسے بارگاہ خداوندی یاد آئی۔ اور یہ دستور بھی ہے لوگوں کا کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں لوگوں کو پھر مسجد کا دروازہ یاد آتا ہے۔ تو اسے بھی بارگاہ خداوندی یاد آئی، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، مولا سب نے تو چھوڑ دیا، اب جان بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتی ہے۔ میں مانتا ہوں مولا میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے جرم کیے ہیں، لیکن مولا میرے گناہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے تیری رحمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ آج تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مولا آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو بخش دے، تیرا کچھ جاتا نہیں، تو نہ بخشے تیرا کوئی فائدہ نہیں، مولا بخش دے۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی، جسے توبہ نصوحہ کہتے، اس نے وہ توبہ کی، ندامت کے آنسو گرائے، سچے دل سے بارگاہ خداوندی میں معافی مانگی، توبہ تو کر لی، انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، موسیٰ جاؤ فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہمارا ایک دوست ہے، انتقال کر گیا ہے، موسیٰ جاؤ، جا کر کے اس بندے کو غسل بھی دو، اسے کفن بھی پہناؤ اور اس کا جنازہ بھی پڑھو، اور پوری قوم میں یہ اعلان کر دو آج جو جو اس کا جنازہ پڑھ لے گا ہم ساروں کو ہی بخش دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، قوم میں اعلان کیا، پوری قوم پیچھے پیچھے، جنگل پہنچے تو دیکھا یہ تو وہی بندہ ہے جس کے گناہوں سے تنگ آ کر کے ہم نے اس کو بستی سے باہر نکالا تھا، خدا کا حکم تھا، غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، اور جنازہ پڑھا دینے کے بعد دفنا وفنا دیا گیا۔ پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مولا یہ تیرا دوست کیسے ہو گیا؟ مولا اس نے تو بڑے پاپ کیے، بڑے گناہ کیے، بڑی تیری نافرمانیاں کی، جس کے گناہوں کی وجہ سے بستی تنگ آ جاوے، یہ اتنا بڑا گنہگار یہ تیرا دوست کب سے بن گیا؟ رب نے فرمایا، موسیٰ سب نے اسے چھوڑ دیا تھا، یہ جنگل میں اکیلا بیٹھا تھا، بیماری اس کو لاحق ہو گئی، نہ کھانا پاس میں ہے نہ پینا پاس میں ہے، سب نے تعلق توڑ لیا، اب اس نے ہاتھ اٹھا کر کے میری بارگاہ میں دعا کی، مولا سب نے چھوڑ دیا، جان بھی ساتھ چھوڑنا چاہتی ہے، اب تیرا ہی سہارا ہے، تیرا ہی آسرا ہے، تو معاف کر دے، تیرا کچھ جاتا نہیں، معاف نہ کرے تیرا کوئی فائدہ نہیں، مولا معاف کر دے۔ رب نے فرمایا، موسیٰ اب تم ہی بتاؤ، جسے سب چھوڑ دے وے اور بندہ میری بارگاہ میں آئے، اگر میں بھی اسے پناہ نہ دوں تو پھر میرا بندہ جائے گا کہاں؟ جسے سب چھوڑ دیتے ہیں اسے پناہ بارگاہ خدا میں ملتی ہے۔ موسیٰ اس نے ہماری بارگاہ میں سچی توبہ کر لی، ہم نے اسے بھی بخش دیا، اور آج جس نے اس کا جنازہ پڑھ لیا ہم نے ساروں کو بخش دیا ہے۔ یہ خدا کی رحمت ہے، یہ میرے کریم کا کرم ہے۔ شرط یہ ہے کوئی اس کی بارگاہ کی طرف آئے، پلٹے خدا کی بارگاہ کی طرف، توبہ کرے سچے دل سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ کلمہ شریف پڑھ لے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چل بھائی